مخادیم صاحبزادگان والا تبار مخادیم علماء کرام، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، میری آپ کی ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ کے عظیم گھر میں اور محبتوں کے نگر میں ایک عظیم المرتبت ہستی کے سائے میں اور خوبصورت ترین رات میں رحمت کی برسات میں اور کتنے اچھے اچھے لوگوں کی ملاقات میں خوشی ہوتی ہے ایسے ساتھ میں۔ کیا خوبصورت گھڑی ہے، رحمت کی جھڑی ہے۔ صاحبزادہ صاحب نے مجھ سے پہلے بہت خوبصورت اور جاندار خطاب فرمایا جو کچھ مجھے بھی سمجھ آیا۔ میں انہی کی باتوں کو تھوڑا سا آگے بڑھا رہا۔ میں نے قبلہ حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے کیا عرض کرنا ہے۔ انہوں نے کچھ ارشاد فرمایا تھا لیکن مجھے وہ بھی ٹھیک سے سمجھ، اور پھر میں نے جرت نہیں کر سکا کہ میں پھر پوچھوں ادب کی وجہ سے، کیونکہ خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں۔ تو میں یہی طے کر کے آیا تھا، جو لوگ کہیں گے میں بھی کہہ لوں گا۔ تو مجھے راستہ مل گیا ہے، جو بچھڑا تھا وہ پیارا مل گیا ہے، خدا رکھے دوبارہ مل گیا ہے، میرے دل کو سہارا مل گیا ہے، میری نظروں کو نظارہ مل گیا ہے۔ جس قرآن کا جشن ہم آج منا رہے ہیں، اور عجیب حسن اتفاق ہے کہ جس مسجد میں منا رہے ہیں، اس مسجد کے پیچھے جن کی صدائیں اور دعائیں ہیں، اس گھرانے کو قرآن سے بڑا قریب کا انس ہے۔ اگر کچھ بزرگوں کو یاد ہو، الٹے پاؤں لوٹ چلیں شاید سدھ پڑ جائے۔ موجودہ قبلہ پیر صاحب کے دادا نے پر دادا حضرت خواجہ حافظ محمد حیات، آپ کو قرآن سے محبت نہیں عشق تھا۔ محبت اور عشق میں فرق ہے۔ محبت حدود قیود لیمیٹیشنز دیکھتی ہے، لیکن عشق جب آتا ہے پہاڑوں کو کاندھے پہ رکھ کے نکل جاتا، نہ راہ ویکھدا نہ قراہ ویکھدا۔ آپ نے کبھی پڑھنے والے قرآن پڑھنے والے ہزاروں دیکھے ہیں الحمدللہ، لیکن ایسا کوئی دیکھا ہے کہ جو قرآن رات کا وقت ہو، ساری دنیا سو رہی ہو، اس کی آنکھ رو رہی ہو، اور اکیلا بیٹھ کے قرآن کو وہ قاری پڑھ رہا ہو، اور نیند بڑی ظالم ہے۔ نیند یہ سولی پہ بھی کہتے ہیں آ جاتی ہے، اور پھر رات کا وقت
رات دا جاگن ڈاڈھا اوکھا ایک جاگ دا یار ایک جاگ دا عشق دی مرض والا مجھا جاگ دا سخت بیمار ایک جاگ دا چور پتن ہوتے مجھا جاگ دا پہرے دار راتی غلام فریدہ سارے جاگن والے سمویں دے نہیں سمدہ پروردگار رات کا وقت ہوتا سارا زمانہ مست سوتا ایک بندہ تھا اللہ کا اکیلا بیٹھ کے روتا لیکن جب نیند کا اٹیک ہوتا اس اللہ کے بندے کا طریقہ کیا تھا اپنے آپ کو جگانے کا نیند کو بھگانے کا اپنی بگڑی بنانے کا وہ اللہ کا بندہ اپنے بالوں میں رسی باندھتا جو لٹک رہی ہوتی تھی چھت سے اب چھت سے رسی لٹک رہی ہے اس اللہ کے بندے نے اپنی زلفوں کو اللہ اس کو کہتے ہیں نکاب رختوں الٹ سٹے دو تے نال زلفیں دے گٹ سٹے اب وہ زلفوں کو باندھتا اس رسی سے اب جب نیند کا جھٹکا آتا جھٹکا پڑتا بالوں کو پھر وہ جاگ اٹھتا اے بندہ خدا سو جا رات ہو گئی ہے ساری دنیا سو گئی ہے لیکن ایک وہ محبوب تھا جو مکے مدینے والا وہ سوتا تھا اسے تو جگانے والا یوں جگاتا تھا کہ یا ایوہ المزمل قم اللیل ان کو تو ادھر سے کوئی جگاتا تھا ان کو کدھر سے پیغام آتا اب زلفیں باندھ کے بالوں کو جکڑ کے پھر قرآن کو پڑھتے یہ ہیلے کون کرتا ہے یہ طریقے یہ دکھ کون سہتا ہے راتوں کو دن کون بناتا ہے میاں صاحب نے کہا رات پوے تے بے دردانو ندر پیاری آوے تے درد مدانو یاد سجن دی ستیان جگہ پتہ نہیں کتنی راتوں کا وہ شخص جاگا ہوا ہوگا جو بالوں کو باندھ کے جھٹکے لے لے کے قرآن سے دوستی نبھا رہا آنے والی نسلوں کو سمجھا رہا ہے کہ جسے تم مرشد عالم کہتے ہو وہ کون سے نقش بات چھوڑ کے جا رہا اور جب انہوں نے قرآن کو سینے میں سمویا تھا جب قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ فرمایا پھر جس گلی سے گزرے آج تک وہ گلیاں گواہی دیتی ہیں آج تک وہ راستے بتاتے ہیں میں نے شاید اس کے موقع پہ عرض کیا تھا کہ آپ جب آوان شریف کے قریب ہزارہ مغلہ ہم نے بھی وہ جگہ دیکھی وہاں جاتے تراویح کی نماز یہی رمضان یہی مہمان یہی پاک قرآن اور پڑھتا تھا جب وہ عزت والا جوان انہوں نے قرآن پڑھنا یہ جو حسد شریف ہے حسد یہ بڑی بیماری ہے خصوصاً حافظ سے عالم حاجی سے تاجر سے برادری سے ہم سری اپنی کسی کو کب گوارا ہو سکی دل ہی دل میں آدمی سے آدمی جلتا رہا حسد بڑا مرض ہے تو حسد تب بھی تھا اور
اب بھی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دید موسیٰ کو ہوئی آتش رشک و حسد سے سنگ بھی خالی نہیں، آتش رشک و حسد سے سنگ بھی خالی نہیں، دید موسیٰ کو ہوئی اور کوہتور جل کر رہ گئے۔ حافظ جب قرآن پڑھتے تھے غصے دوسروں کو، لیکن اس بندہ خدا میں کیا چاس تھی، کیا رس تھی، کیا مقناطیسیت تھی، کیا کشش تھی، کیا غضب کی لگن تھی کہ جب آپ تراویح میں حضرت خواجہ حافظ محمد حیات رحمۃ اللہ علیہ آپ تراویح میں قرآن سناتے، 60 حافظ اپنے مسلح چھوڑ کے منہ ہزارہ مغلاں کی طرف موڑ کے، اور کدھر جا رہے ہو؟ ایک عجیب حافظ صاحب آئے ہیں، پتہ نہیں درد کہاں سے لائے، درد۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جس کے سینے میں درد ہوتا ہے وہی مرد ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء، نعرہ تحقیق، شان علماء کرام، شان قرآن۔ حضرات گرامی، یہ پہلے بھی اعلان ہو چکا ہے، ایک صاحب جو تقریباً 1 گھنٹے سے انتظار کر رہے ہیں اس گاڑی کا کہ وہ صاحب بک کریں تو انہیں جلدی ہے۔ ٹویوٹا ہائیس WJ53 2WB. Someone's been waiting for almost an hour for that to be moved. Please, if that is yours, can you move it immediately? نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان قرآن۔ اس لیے قرآن سے پیار کرنا سیکھنا ہے تو ان سے سیکھیں جن کے سینے میں قرآن کا پیار نہیں، عشق تھا، عشق۔ قرآن سے لگن اور ورد وظیفے، جس مرشد نے ورد وظیفہ بتایا، لیکن آپ نے زندگی بھر پہلا وظیفہ قرآن کو بنایا۔ یہی حال حضرت خواجہ حافظ محمد علی رحمت اللہ علیہ کا تھا۔ آپ ان کے وظائف کی ترتیب دیکھیں، سارے وظیفے بعد میں ہے، پہلے قرآن۔ یہی ورد وظیفہ حضرت خواجہ حافظ محمد فاضل رحمت اللہ علیہ کا۔ اس لیے ہم الٹے پاؤں لوٹ چلے، سبق یاد کریں۔ قرآن وہ ورد، وہ وظیفہ ہے کہ یہ کائنات بنی، بلکہ یوں کہو یہ کائنات ابھی وجود میں نہ آئی تھی کہ اللہ کی ذات نے فرشتوں کی بازو میں سورۃ طٰہٰ سنائی تھی۔ یہ قرآن یہاں نہیں، پتہ نہیں کہاں کا۔ جب رب نے خود قرآن پڑھا وہاں فرشتوں کی صدا نکلی، مبارک اس امت کو جس کے حصے میں یہ کلام آئے، مبارک ان کو جس کے حصے میں یہ کلام آئے گا۔ پر یہ بتانا تھا کہ اس امت کا 6-7 سال کا بچہ اس سمندر کو سینے میں سمائے گا، گلی گلی شور مچ جائے گا۔ زبور، انجیل، تورات، ہر کتاب کو دیکھیں، کسی کتاب کے حافظ گلی گلی، نگری نگری، بستی بستی، یہ صرف قرآن ہے۔ اسی لیے فرمایا تب بھی، اور جب جنتی جنت میں جائیں گے کچھ انگور کھائیں گے، کچھ کھجور کھائیں گے، کچھ حوروں سے دل بہلائیں گے، کچھ وہاں بھی آنسو